UCS ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے خوابوں کی تعبیر بتائیں گے جو اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ ان میں سے وہ خواب جن کی تعبیر زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کو تعبیر جاننے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور اگر آپ بھی اپنے خوابوں کی تعبیرات جاننا چاہتے ہیں تو فیس بک پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ چلیے خوابوں کی تعبیرات جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اب ہم آپ کو جن خوابوں کی تعبیر بتانے جا رہے ہیں یہ بہت کامن خواب ہیں۔ تقریباً ہر دوسرے شخص کو اس طرح کے خواب آتے ہیں، اور سب سے زیادہ تعبیرات بھی اس ٹائپ کے خواب کی ہی پوچھی جاتی ہیں، جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی کافی تعداد ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جھجک کی وجہ سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے جو کھل کر اپنے مسائل بتا نہیں پاتے، تو وہ یہاں سے تعبیرات جان لیں۔ سمجھ نہ آ سکے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو فیس بک پر ہم سے رابطہ کریں۔ ایک خاتون نے تعبیر پوچھی کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہم بستری کرتی ہیں جنہیں وہ جانتی ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ میں اپنی ماں بہن کے ساتھ زنا کرتا ہوں، انجانے یا جان پہچان مرد کے ساتھ زنا کرتا ہوں، نامحرم عورتوں یا لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ایسے خواب بہت سے نیک لوگوں کو بھی آتے ہیں، اور پہلے بھی اس کی تعبیر کئی بار بتائی جا چکی ہے، لیکن لوگ کمنٹس میں عجیب و غریب اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ سب حدیث مبارکہ سن لیں، پھر آپ کو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے معاملات کی آگاہی دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو نفس کے خیالات، دوسرا شیطان کی طرف سے ڈرایا جانا، اور تیسرا اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ اس لیے جو شخص کوئی مکروہ چیز دیکھے تو اس کو کسی سے بیان نہ کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ احادیث مبارکہ میں خوابوں کی تعبیر کے متعلق متعدد احادیث بیان کی جا چکی ہیں۔ اتنی تمہید کا مقصد صرف یہی ہے کہ خوابوں کی تعبیر کو علمی حساب سے دیکھا جائے، نہ کہ نفسانی خواہشات میں شمار کیا جائے۔ خواب میں کسی سے ہم بستری کرنے کے بارے میں ائمہ کرام اور معبرین کا کہنا ہے کہ خواب کا انحصار اس بات پر ہے کہ خواب دیکھنے والا کس رشتے کے ساتھ یہ برا فعل کرتا ہے، لہذا تعبیر اس کے مطابق ہوگی۔ جو خواب اوپر ایک بھائی کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا شخص اپنی ماں بہن کے حقوق پورے نہیں کرتا، یا اس کی بہن اس کے زیر کفالت ہے، یا کسی مالی ضرورت کے وقت اسے مدد کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو اپنے طرز عمل پر غور کر کے اصلاح کرنی چاہیے، اور بکثرت استغفار کر کے اپنا صدقہ اتارے۔ اس کے علاوہ خواب میں ہم بستری کرنے کی تعبیر کے متعلق چند مشہور ہستیوں کے اقوال کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو تاریخ کا ایک مشہور واقعہ سناتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے ایک خواب دیکھا جو بظاہر اچھا نہ تھا، جبکہ زبیدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک چوراہے پر ہے، اور جو شخص آ رہا ہے ان کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر کے جا رہا ہے۔ ایک عابدہ زاہدہ خاتون کے لیے ایسا خواب نظر آنا بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ہی انہوں نے یہ خواب دیکھا تو سخت پریشان ہوئی، اور اپنی خادمہ کو کہا کہ تم میرا نام لیے بغیر اس خواب کو اپنی طرف منسوب کر کے وقت کے مایہ ناز معبر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھو۔ خادمہ حکم کے مطابق علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ حضرت میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواب سنا تو فوراً فرمایا کہ یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، ایسا خواب ہرگز اور ناقص نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے سچ سچ بتاؤ کہ کس کا خواب ہے، پھر تعبیر بتاؤں گا۔
خادمہ نے کہا کہ حضرت جس کا یہ خواب ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے اس سے اجازت لو ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ خادمہ ملکہ زبیدہ کے پاس واپس آئی اور پوری بات بتائی۔ ملکہ زبیدہ نے خادمہ سے کہا کہ اچھا جا کر میرا نام بتا دو کہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خادمہ دوبارہ علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ قائم فرما دیں گے جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ خادمہ نے ملکہ زبیدہ کو جا کر جب خواب کی تعبیر بتائی تو زبیدہ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ بظاہر خواب تو بڑا عجیب تھا لیکن تعبیر بہت اچھی پائی۔ پھر چند سالوں کے بعد ہارون رشید نے جب حج پر جانے کا ارادہ کیا تو ملکہ زبیدہ بھی ساتھ تھی۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ہارون رشید کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت تنگی تھی اور حاجیوں کو پانی کی دستیابی میں خاص مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ہارون رشید کے بجائے ملکہ زبیدہ سے درخواست کی کہ یہاں بآسانی پانی ملنے کا کوئی انتظام کروا دیں، تو ملکہ نے وہاں نہر بنوائی جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس نہر سے انسان تو انسان چرند پرند نے بھی خوب فائدہ اٹھایا اور اس طرح بظاہر برا نظر آنے والے خواب کی تعبیر بہت اچھی نکلی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بزرگان دین اس خواب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام خواب میں جمعہ کی تعبیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جمعہ خواب میں حاجت کا پورا ہونا ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ کسی سے جمعہ کیا ہے، دلیل ہے کہ اس سے نیکی پائے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی، اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمعہ کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا خاندان مالدار ہوگا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اپنی عورت سے یا کسی اور عورت سے غیر فطری راستے سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مرد کوئی نالائق حرکت کرے گا اور اس کے لیے نفع نہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکاح نہ رکھے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ماں سے یا بہن سے یا کسی اور سے جو اس پر حرام ہے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ قرابت کی محبت اس سے جدا ہو گئی، یعنی اس کا کوئی رقیب رشتہ دار اس سے دور ہو جائے گا، اگرچہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ بہرحال یہ غم اور رنج پر دلیل ہے۔ بعض اہل تعبیر نے فرمایا کہ اگر زندہ ہے تو اس سے خیر اور نیکی دیکھے گا اور ممکن ہے کہ حج اسلام کرے گا، اور اگر خواب میں کسی مری ہوئی عورت سے جمع کرے تو دلیل ہے کہ غمناک اور محتاج ہوگا، اور اگر دیکھے کہ مرد بیگانہ عورت سے جمع کرتا ہے تو دلیل ہے کہ جس کام سے نا امید ہے اس کو کرے گا مگر پورا نہ کر سکے گا، اور اگر دیکھے کہ نامعلوم مرے ہوئے جوان سے جمع کیا ہے اور آپس میں جھگڑا تھا تو دلیل ہے کہ انجام محبت پر ہوگا اور اس سے خیر اور نیکی دیکھے گا، اور اگر مرا ہوا جوان معلوم ہے تو اس پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ بوڑھے آدمی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے نصیب سے خیر اور نیکی دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اسے دوشیزہ لڑکی ملی ہے تو دلیل ہے کہ اس سال شادی کرے گا یا کنیز خریدے گا۔ اگرچہ کنیز خریدنے کا رواج نہیں تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی نعمت حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ شاہی حرم میں گیا ہے اور جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمنوں پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ جمع کیا گیا ہے تو بھی یہی دلیل ہے کہ اس کا کام بامراد ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر کہتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے خوف اور دہشت حاصل ہوگی، اور ایسا بوڑھا آدمی جس کی شہوت بالکل ضائع ہو چکی ہو، اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اس کی شہوت غالب ہے جیسا کہ جوانی میں تھی تو دلیل ہے کہ دین کے کام میں اچھی طرح رغبت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے نابکار عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا کے حرام مال کا طالب ہوگا، اور اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھے تو بھی اس کی یہی تعبیر ہے، اور اگر دیکھے کہ بادشاہ سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا ہمراز اور مقرب ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بادشاہ کی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نفع پائے گا، اور اگر دیکھے کہ حیض والی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مرد اور عورت دونوں سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مرد عورت سے جمع کیا ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کی خواہشوں سے جدائی کرے گا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ حائضہ عورت سے خواب میں جمع کرنا دنیا کے کاموں کے لیے آسائش ہے، اور اگر دیکھے کہ مرد سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لیے دعا یا خیرات کرے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ اس نے دوسری عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نیکی دیکھے گی اور اس کی مراد پوری ہوگی۔
دوستو آپ نے ابھی بزرگان دین کے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں خواب میں ہم بستری کرنے کے حوالے سے خواب کی تعبیریں جانی ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے شیطان مردود کی پناہ مانگے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ برا خواب بیان کرنے کی ممانعت اس لیے بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص ظاہر کو دیکھ کر بری تعبیر نہ دے دے۔ عام طور پر مشاہدات میں یہ بات آئی ہے کہ جیسی کوئی تعبیر دیتا ہے تقدیر الہی ویسے ہی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، لہٰذا خواب مستند عالم دین، نیک بعمل صالح شخص کے علاوہ کسی سے ہرگز بیان نہ کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتی الامکان نیکی پر محمول کر کے اچھی تعبیر دیں گے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔